عشق کو بلند فرمایا۔ آئیے چند اشعار پڑھ لیتے ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت حضور کی شان بیان فرماتے ہیں، کمال بیان فرماتے ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت کے کلام سبحان اللہ، حضور کی شان بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے ایسا عشق اور محبت کا مظاہرہ کیا ہے کہ پڑھنے والا جھوم جاتا مختلف روایتیں یہاں پر فرمایا کہ ابراہیم جھنڈے لے کر آئے، کہاں سے؟ جنت سے، کہاں سے؟ جنت
مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پر، بعض روایتوں میں ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پر، ایک آمینہ پاک کے گھر کی چھت پر۔ یہ کیسے نورانی جنت میں جو جنت سے آئے لگانے والے جو ہے وہ نوری مخلوق یعنی فرشتوں کے سردار جو لگا رہے ہیں، میں اور آپ کے لگائیں گے تو شاعر کہتے ہیں کہ نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا، یہ لگاؤ گے تو امن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب یہودوں نے دیکھا کہ یہ بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں، بڑا معاملہ، تو اب وہ کہتی ہے اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہر سال ہمارا پڑوسی مسلمان جو ہے یہ کیا کرتا ہے، اتنا کھانا بناتا لوگوں کو بلاتا، کیونکہ سرکار میں نہ اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں کس نے بھی سوال کیا، میرے آقا کرم نوازی فرمانے والے اللہ، ان کی عطائیں تو بڑی ہیں، اب یہ کیا کرتی ہے، سوال کرتی ہے، خدا لگاتی ہے، آواز لگاتی ہے، میرے آقا علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، یہ بڑی حیران ہوتی ہے، کہتی میں تو مسلمان کہ میں ان کی امت میں نہیں، ان کی غلامی میں نہیں، لیکن پھر بھی ایسے کریم ہے کہ میری آواز پر لبیک کہا، میری آواز پر لبیک کہا، اللہ اکبر۔ اب یہ عورت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس خواب کی حالت میں مسلمان ہو جاتی ہے اور یہ تیار کرتی ہے کہ میں انشاءاللہ صبح جو نا حضور کا میلاد مناؤں۔ یہ اٹھتی ہے، کیا دیکھتی ہے، جس نبی نے تمہیں کرنا پڑھایا، تمہیں غلامی میں قبول کیا، اس محبوب نے مجھے بھی کرنا پڑا، میں بھی اس محبوب کا کرنا پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو آؤ مل کر حضور کا میلاد مناتے ہیں، آؤ مل کر حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ میرے بیٹے اور پیارے اسلامی حضور کا میلاد منانا، شیخ عبدالحق مودودی سے رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میلاد پاک کی مہندی جہاں پر سجتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ فرمایا جو محفل میلاد میں فرماتے ہیں جو بانیت ثواب ایمان والا بانیت ثواب محفل میلاد میں آئے، فرمایا یہ بے ایمان ہو کر نہیں مرے گا، یہ میلاد منانے والا، یہ میلاد میں آنے والا، یہ وہ خوش نصیب ہے کہ دنیا سے جائے گا تو ایمان سلامت لے کر جائے گا۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سرکار کی آمد، نبی کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد۔ حضور کا میلاد جو منائے گا وہ ایمان سلامت لے کر جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش اولاد کی بھوک، کہ شیطان تو ہمیں یہاں پریشان کرتا نا، ہمیں یہاں وسوسے ڈالتا ہے کہ میلاد کیوں کرتے ہو، کہاں لکھا ہے، عادت فرماتے ہیں تم یہاں ہمیں جو ہے وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا بنون، کیونکہ حضور کی پیدائش پر اگر کسی کو تکلیف ہوئی تو وہ شیطان تھا۔ علماء نے لکھا جب حضور کی پیدائش کا وقت آیا اپنے وہ آنے والا ہے جس کے صدقے میں اللہ گناہگاروں کو بخش دے گا، وہ آنے والا ہے، تو وہ آیا جو ہے اپنے پلے سے باندھ لی کہ حضور کی محبت کبھی ایمان نہیں، نماز روزے یہ سب کوئی کام آنے والی نہیں، نماز روزے شیطان نے بھی بڑے کیے لیکن کام نہیں آئے، کیوں نہیں آئے، کیونکہ محبت نبی سے دل میں نہیں تھی، تعظیم نبی نہیں کی نا۔ اور یہاں تو بات صرف نبی کی نہیں ہو رہی، امام الانبیاء کی ہو رہی ہے، امام الانبیاء کی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کا ذکر ہر وقت کریں، اپنے گھر میں بھی کریں، اپنے محفل میں کریں، اور میرے شیخ طریقت ابھی رسولت نے ترغیب دلائی اس موقع پر ہمیں کہ اس سال ماہ ربیع الاول میں ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے تحفے بھیجیں گے۔ ہر بندہ کوشش کرے، زیادہ نہیں، 12 ایک امام صاحب نے اپنے مقتدیوں کو نمازیوں کو یعنی سیدھا ذہن کیا، پیر صاحب نے فرمایا بھی ہر فرد کی طرف سے 1200 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔
انکار کرتی بلکہ امام صاحب، اور اس نے اپنے عیسائی مذہب کے کچھ کتابچے نکالے لے رہا تھا، اس نے مختلف سکولوں میں کالجوں میں جا جا کر تقسیم کیا ہمارے بچوں کے، وہ رسالے اس نے تقسیم کیے، بازاروں میں تقسیم کیے، اب لوگ لے رہے ہیں ہمیں، یعنی یہ حالت ہوگی، ہمیں اس چیز کی سینس نہیں ہے کہ ہم نے کیا چیز پڑھنی ہے، کیا سیکھنا ہے، کہاں سے سیکھنا ہے، کیا لینا کہاں سے لینا، نہیں سینس حقیقت ہے۔ علماء سے مربوط رہیں گے تو ہمیں اس چیز کا جو نا وہ پتہ ہوگا کہ ہمیں کیا چیزیں کہاں سے لینا۔ اب وہ رسالے کتابیں تقسیم کر کے چلا گیا، اس کی بدبختی تھی وہ سکولوں میں کالجوں میں تقسیم کرتا کرتا تھا، ایک مسجد میں چلا گیا، مسجد میں جا کر مدرسے کی کلاس لگی ہوئی تھی، وقفہ کے اندر بچے جو نا وہ ریفریشمنٹ کر رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو وہ جا کے مدرسے کے بچوں کو جناب اس نے وہی کتاب سے دینا شروع کی۔ اب وہ بچوں کو جو دیے بچوں نے لے تو لیے، امام صاحب حشر عالم میں نہیں تھے، انہوں نے دیکھا بچوں کی ہاتھوں میں کتاب سے کہاں سے آئے بھائی، وہ ایک بندہ تقسیم کر رہا ہے، ادھر دکھاؤ کتاب لے کر کھولا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے، جو زمین پر رحم کرتا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ پاک ہمیں عقل سلیم نصیب کرے، قرآن ہم پڑھے سیکھیں، درس قرآن امام صاحب دیتے ہوں گے تو ہمیں دلچسپی سے سننا چاہیے، اور قرآن کو بات ہو کرتے کہ ترجمہ، میں نے ترجمہ معنی کے ساتھ پڑھا ہوا قرآن، ترجمہ اور معنی کے ساتھ پڑھنے سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، یہ بات میں آپ علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ اگر چاہتے ہیں نا اپنے عقیدے کا تحفظ تو قرآن کو صرف معنی کے ساتھ نہیں تفسیر کے ساتھ پڑھیں، قرآن سمجھ میں تب آئے گا، کیونکہ ہم عالم تو نہیں ہیں جو صرف معنی سمجھ معنی پڑھ کے تو باقی طرح اس سے سارے مسائل حل کر لیں، نہیں، تفسیر پڑھیں، اور تفسیر پڑھنے کے لیے دعوت اسلامی نے ہماری بہت آسانی کر دی، تفسیر صراط الجنان بہت آسان اردو کے اندر، اس کو پڑھیں آپ، اللہ اکبر۔ اب عالم صاحب نے دیکھا کہ اس کے اندر کتاب کے اندر وہ بھی بہت آگے، صرف میں چند باتیں کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ زمین پر جو رحم کرتا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، یہ کفار کی کتابچے ہوں پھر وہ ہمارے گھروں میں بھی جائیں، عورتیں پڑھیں، بچیاں پڑھیں، اللہ نہ کرے اللہ پاک جو ہے امن عطا فرمائے، ایسے کتابچے پڑھ کر کسی کا ایمان خراب